السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، یہ ماہ مبارکہ مقدس مہینہ چل رہا ہے اور آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اعتکاف کی فضیلت لے کر۔ اعتکاف کس کو کہتے ہیں، اعتکاف کب کیا جائے، اس کے فضائل کیا ہیں، اس کو کرنے میں کتنا ثواب ہے اور اعتکاف کیا چیز ہے۔ ویسے رمضان میں ہر گھڑی رحمت بھری ہے، لیکن اس رمضان میں جو شب قدر ہے اس کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ اعتکاف فرمایا کرتے ہیں اور رمضان مبارک کے آخری 10 دن میں تو آپ نے کبھی ترک نہیں فرمایا، ہمیشہ اعتکاف آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف کیا کرتے تھے، کبھی ترک نہیں فرمایا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے، خصوصاً رمضان شریف میں خوب ہی عبادت کا اہتمام کرتے، اور چنانچہ ماہ رمضان ہی میں شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا گیا ہے، لہذا اس مبارک رات کو تلاش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پورے ماہ مبارکہ اعتکاف فرمایا، یعنی کہ شب قدر کو پانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پورے رمضان شریف کا اعتکاف فرمایا، اور رمضان شریف کے آخری عشرے میں تو آپ نے کبھی اعتکاف ترک نہ کیا، ہمیشہ اعتکاف کرتے۔ لہذا اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہو گیا کہ رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن کا آپ اعتکاف فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، اعتکاف کی فضیلت اتنی ہے، اگر بیان کی جائے تو صبح سے شام اور شام سے صبح ہو جائے، لیکن اعتکاف کی فضیلت کم نہیں ہو سکتی۔ اعتکاف ایک دن کا بھی رکھ سکتے ہیں، 1 گھنٹے کا بھی اعتکاف آپ کر سکتے ہیں۔ جو صرف 1 دن مسجد کے اندر اخلاص کے ساتھ اعتکاف کر لے، اس کے لیے بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، اللہ، جن کی مسافت آسمان و زمین کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ اللہ۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، جو شخص خاص اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، بغیر ریاکاری کے 1 دن کا اعتکاف بجا لائے، اس کو 1000 راتوں کی شب بیداری کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔
حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مسجد میں مغرب سے لے کر عشاء تک معتکف رہے، مغرب سے لے کر عشاء تک معتکف رہے، اعتکاف کر کے مغرب سے لے کر عشاء تک مسجد کے اندر صرف تلاوت قرآن کرے، اللہ کی رضا کے لیے قرآن کی تلاوت کرے اور کسی سے کلام نہ کرے، تو اللہ پر لازم ہے کہ اپنے کرم سے جنت میں اس کا محل بنائے۔ سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضان شریف میں ایک دن اور ایک رات اعتکاف کرے، ایک دن اور ایک رات اعتکاف کرے تو اس کے 300 شہیدوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، 300 شہیدوں کا ثواب۔ اور ایک مقام پر نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے کہ جس نے 2 حج اور 2 عمرے کی۔ سبحان اللہ۔ جس نے 10 دن کا اعتکاف کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے 10 دن کا اعتکاف کیا صرف اللہ کی رضا کے لیے، ریا سے دور رہا، تو نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں اس نے ایسا کیا جیسے کہ 2 حج 2 عمرے کی، یعنی کہ اللہ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان، بڑی فضیلت ہے اعتکاف کی۔ حضرات 1000 سال کا بھی اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضان مبارک کے آخری 10 دن میں صدق دل سے اخلاص کی نیت سے اعتکاف کرے گا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان، 1000 سال کی عبادت کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور اعتکاف کی تعریف کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں اعتکاف؟ اعتکاف مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے بانیت اعتکاف، ٹھہرنا، اعتکاف۔ اعتکاف کی لغوی معنی، اعتکاف کے لغوی معنی جو ہیں وہ دھرنا مار کر بیٹھنا، دھرنا مار کر بیٹھنا۔ حضرت عطا خراسانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ معتکف کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کے در پر آ پڑا ہو اور کہہ رہا ہو یا اللہ جب تک تو میری مغفرت نہیں فرمائے گا میں یہاں سے نہیں رہوں، اے اللہ جب تک تو میرے گناہ معاف نہیں کرے گا مولا میں اس جگہ سے نہیں جاؤں گا، اے اللہ جب تک تو میرے گناہ معاف نہیں فرمائے گا میں اس جگہ سے نہیں رہوں۔ اللہ تبھی کسی نے کہا ہے کہ ہم سے فقیر بھی اب فیری کو اٹھتے ہوں گے، ہم سے فقیر بھی اب فیری کو اٹھتے ہوں گے، ہم سے فقیر بھی اب فیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پہ بستر جما دیے ہیں، اب تو غنی کے در پہ بستر جما دیے ہیں، ہم سے فقیر بھی اب فیری کو اٹھتے ہوں گے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، اعتکاف سنت، اعتکاف واجب، اعتکاف نفل۔ اعتکاف واجب اس
اس اعتکاف کو کہتے ہیں جس نے، جیسا کہ مثال کے طور پر کسی شخص نے منت مانی کہ اللہ یہ میرا کام ہو جائے، میں اتنے دن یا اتنے گھنٹے اعتکاف کروں گا، اب اس پر واجب ہے، منت پوری ہونے کے بعد اب اس پر واجب ہے کہ وہ اتنے دن کا اعتکاف کرے، تو یہ واجب، یہ اعتکاف واجب۔ اور اعتکاف سنت رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت الموقدہ علی الکفایہ، سنت الموقدہ علی الکفایہ، یعنی پورے شہر میں کسی ایک نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، اور اگر کسی شخص نے بھی نہیں رکھا، پورے شہر میں کسی نے اعتکاف نہیں کیا تو سب لوگ مجرم۔ اعتکاف میں یہ ضروری ہے کہ رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ، رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر بنیت اعتکاف داخل ہو جائے۔ 20ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہو جائے بنیت اعتکاف۔ اور اعتکاف نفل اس کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، نہ کوئی وقت مقرر ہے، جب بھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کریں۔ اعتکاف کی نیت نبیت سنت الاعتکاف، آپ مادری زبان میں بھی نیت کر سکتے ہیں، اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر عربی میں کریں تو بہتر، اور زبان سے، حالانکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، آپ نے دل میں ارادہ کیا تب بھی نیت ہو گئی، لیکن زبان سے کہہ لینا زیادہ افضل ہے، عربی میں کہیں تو اور زیادہ افضل ہے۔ نبیت سنت الاعتکاف، میں نے سنت اعتکاف کی نیت، بہت بڑا ثواب ہے اعتکاف۔